بسم الله الرحمن الرحيم. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ڈرتے حالات کا جائزہ لیتے ہوئے شہر سے نکل گئے۔ کہنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھے ظالم لوگوں سے بچا لیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نصیحت دینے والے شخص نے مشورہ دیا کہ آپ فوراً فرعون کی حکومت سے باہر چلے جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا۔ اس واقعے پر مفسرین کے درمیان کافی اختلاف ہے کہ فرعون کی گود اور اس کے محل میں پرورش پانے والا بچہ اپنا اثر رسوخ کا استعمال کر کے وہیں رک سکتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ زیادہ دنوں تک اپنی حقیقت کو چھپا کر رکھے۔ ایک دن تو انہیں فرعون کے سامنے یہ ظاہر کرنا ہی ہوتا کہ اس کی ذمہ داری بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کرانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف سے ملنے والی سہولیات کا بائیکاٹ کرتے ہوئے اپنی حقیقت کا اظہار کرنا ہی بہتر سمجھا۔ حقیقت میں مصر سے ہجرت کر جانا بائیکاٹ کا اظہار ہے۔ دراصل علیحدگی اختیار کرنا یا ہجرت کرنا طاقت حاصل کر کے واپس آنے کا ایک موقع ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آزادی اور انسانی حقوق سے غافل کرنے والے محل سے نکلنے کی تلاش میں تھے۔ جیسے ہی ان کو موقع ملا، انہوں نے اس پہلے موقع کا ہی استعمال کیا۔ انصاف پسند حکمراں کی تابعداری کرنا اس کے ماننے والوں پر فرض ہے، لیکن اگر حاکم ظالم ہے تو اس کے سامنے غلطی کا اعتراف کرنا یا خود کو اس کے سامنے پیش کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعونی نظام کا بائیکاٹ کر کے مدین چلے گئے اور وہاں جا کر طاقت اکٹھی کر کر واپس لوٹنے کا منصوبہ بنایا۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ جب انہوں نے مدین کا رخ کیا تو کہنے لگے، مجھے پوری امید ہے کہ میرا پروردگار میری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کر ایک انجان شہر کی طرف چل پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صرف اللہ ہی سے مدد کی امید تھی۔ جب ہم کسی مصیبت کا سامنا کریں تو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ مخلص ہو کر اللہ سے دعائیں کریں۔ مستقبل میں آنے والی پریشانیوں پر فطرت انسانی کی وجہ سے خوف زدہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد پر بھرپور یقین ہونا چاہیے۔ جب ظلم اپنی حد پار کر جائے، برائی حد سے زیادہ عام ہو جائے، عزت اور اقدار تباہ کی جائیں تو خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کیا یہ سب ہوتے وقت بھی آپ کے دل کے اندر کوئی جذبہ نہیں پیدا ہوگا؟ کیا آپ ظلم و تشدد کو دیکھ کر اس کے تماشائی بنے رہیں گے؟ یہ سب ہونے کے باوجود اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک لفظ بھی نہیں بولتے ہیں، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ ان لوگوں کے خلاف ضرور بولتے ہیں جو اس ظلم کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک ایسے ہی ماحول کا سامنا کیا۔ ان کے خلاف بھی بہت کچھ کہا گیا اور ان پر الزامات لگائے گئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے اور نہ ہی اللہ کی مدد سے نا امید ہوئے۔ لوگوں کی تنقید اور بائیکاٹ کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ جن کے ساتھ اللہ ہے وہ کسی کی تنقید یا بائیکاٹ کی پرواہ نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی کسی طاقت کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ ہم تاریخ میں اور موجودہ دور میں اس طرح کی بہت ساری مثالیں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ کی مدد و نصرت نے انبیاء اور مجددین کے دلوں کو ہمت و قوت عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ مدین مصر سے کافی دور ہے۔ اچانک سفر پر نکلنے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام
ضروریات سفر بھی نہیں لے سکے تھے۔ ان کے ساتھ نہ تو کھان پان اور نہ ہی کوئی ساتھی تھا۔ ان کے ذہن میں بہت سارے خیالات آ رہے ہوں گے، جیسے کہ ابھی حکمران کیا کر رہے ہوں گے، میرے چاہنے والوں کو پریشان کر رہے ہوں گے، میرے خلاف کیا کیا الزام لگا رہے ہوں گے۔ آخر کار وہ لمبا سفر طے کر مدین پہنچ گئے۔